لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله لا إله إلا الله لا إله والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قابل صدر کرام علماء کرام، خصوصاً اس مسجد کے امام محترم جناب حضرت شیخ ریاض صاحب مقدس اللہ العالی، بزرگان محترم، علماء کرام، پیارے بچوں اور گھروں سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا کہ دیکھیے بیچ میں کافی جگہ خالی ہے، مل مل کر بیٹھ جائے. آگے آ جائیے میرے بھائیوں. جتنا ہم آپس میں مل مل کر بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا ہی ملا دے گا. آ جائیے میرے بھائیوں. ہمارے نوجوان جو پیٹ لگا کر پیچھے بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں قریب آگے آ جائے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. جزاک اللہ. محترم حضرات، جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ اللہ میرا کیا ہوگا. ایسے مصیبت کے ماحول میں، ایسے ڈراؤنے ماحول میں اور ایسے وقت میں جب ہر ایک کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہوگی، ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مصیبت کے وقت میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بڑے اطمینان کے ساتھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہے یرفع علی منابر من نور، کہ یہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ میں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہے یرفع علی منابر من لؤلؤ، کہ یہ لوگ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے میدان میں سب پریشان، قرآن نے کتنی لوگوں کی پریشانیوں کو بیان کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے پریشانی کے وقت میں اللہ کے کچھ بندے نور کے ممبروں پر، پرلز اور ڈائمنڈز کے ممبروں پر، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا حیران ہو گئے کہ ایسی مصیبت کے ماحول میں یہ کون اللہ کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے، اللہ کے اسپیشل بندے ہوں گے کہ جو نور اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. بہت ہی سرپرائز ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ لوگ، کون ہے وہ لوگ جو ایسے مصیبت کے وقت میں اور اتنی پریشانی کے وقت میں بڑے اطمینان کے ساتھ نور اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اجتمعوا علی ذکر اللہ و محبتہ. اے میرے صحابہ، دنیا مصیبت میں ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا، لیکن اللہ کے یہ بندے نور اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. اور یہ وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، نبی کی باتوں کو سننے کے لیے کسی جگہ پر جمع ہو گئے ہوں گے.
کہو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو خدا رسول کی بات سننے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ گیا، نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، ساری دنیا پریشان ہوگی، یہ نور اور موتیوں کے منبروں پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہوئے چلو۔ 29ویں مبارک رات ہے کہ اے پروردگار عالم، آج تو نے لیڈ کی اس مسجد میں ہمیں جمع کیا ہے، مولا دعا کرتے ہیں کل ہم سب کو تو جنت الفردوس میں جمع کر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک واقعے سے شروع کروں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے پر چل رہا تھا، آگے بڑھا، کچھ اور آگے چلا، تو میں نے راستے پر ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے یہ دیکھا کہ روڈ پر میں چل رہا ہوں، سائڈ پر گھر بنے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کے باہر ایک ماں کھڑی ہے اور ماں کے ساتھ میں اس کا 8-10 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ لکھتے وہ 8-9-10 سال کا وہ بچہ ہے جو موجود ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ماں بہت غصے میں ہے، بہت اینگری ہے، اور اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، اسکولڈ کر رہی ہے، غصے میں ہے، اور غصے میں آ کر اس ماں نے اپنے بچے کو ایک تماچا مارا، دھکا مارا، اور بچہ دور گیا۔ ماں نے زور سے دروازے کو بند کر دیا اور دروازے کو بند کر کے وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ بیٹے کو ماں نے گھر سے باہر نکال دیا، بچہ گھر کے باہر ڈور کے باہر کھڑا ہے، سوچتا ہے ماں کی گود کے سوا دنیا میں کوئی اور جگہ بھی تو میرے پاس نہیں ہے، میری ماں ہی تو میری سب کچھ ہے۔ اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس بچے نے مڑ کر اس دروازے کو ناک کرنا شروع کیا، دروازے کو ناک کر رہا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بالکل اس بچے کے قریب چلا گیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ بچہ دروازے کو ناک کر کے اپنی امی کو بلا رہا ہے، اور وہ ماں دروازے میں ایک ہول ہے، سوراخ ہے، جس میں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کے سامنے پلیڈ کر رہا تھا، اپنی ماں کو کہہ رہا تھا امی جان مجھے معاف کر دو، امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، امی جان مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، مام آئی ایم ویری سوری، مام آئی ول نیور ڈو اٹ اگین، مام پلیز فارگیو می، مام کین یو گیو می پلیز ون چانس، مام پلیز گیو می ون چانس، پلیز فارگیو می، بلیو می مام آئی ول نیور ہرٹ یو اگین، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں مام آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، مام پلیز ڈونٹ بیکم اینگری آن می، مام پلیز پلیز آئی بیگ، مام مجھے تو معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ دروازہ بند کر رہا ہے، ٹھوک رہا ہے، اور اپنی ماں کے سامنے پلیڈ کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ماں اندر دروازے کے ہول میں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا، اس کے چہرے پر آنسو آ گئے ہیں، وہ پلیڈ کر رہا ہے، وہ مام سوری کی آواز نکال رہا ہے، وہ دروازے کو پٹپٹا رہا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں یہ ماں بہت غصے میں تھی، اس نے اپنے بچے کو دھکا مارا تھا، دروازے کو بند کر دیا تھا، اندر موجود تھے، اتنی غصے میں وہ ماں تھی، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا جب وہ بچہ پلیڈ کرنے لگا، رونے لگا، دروازہ بند کرنے لگا اور اپنی موم سے معافی کی بھیک مانگنے لگا، میری آنکھوں نے دیکھا وہ ماں دروازہ کھول دیتی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ماں اپنے بچے کے قریب جاتی ہے اور اسے اپنے گود میں اٹھا
اٹھا لیتی ہے, پیار کرنے لگتی ہے, کہتی ہے مائی سن آئی ایم سوری, بیٹا تو مجھے بھی معاف کر دینا. بیٹا کہہ رہا ہے موم آئی ایم سوری, موم کہہ رہی ہے بیٹا آئی ایم سوری, دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا دیا, اسے بوسے دینے لگے, گال پر بوسے دیے, سر پر بوسا دیا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور بہت پیار سے پیار کرتے ہوئے بوسے دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو گھر کے اندر لے کر چلی گئی, دروازہ اس نے بند کر دیا. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو مخلوق کے دلوں میں پیار دیا ہے, جو پیار ایک ماں کو بیٹے سے ہوتا ہے, اولاد کو ماں سے ہوتا ہے, اللہ نے جتنا بھی پیار اس دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, میاں بیوی کو دیا, اولاد اور ماں باپ کو دیا, جتنا بھی اللہ نے پیار دیا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنی مخلوق کو دیا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں ماں کے پاس ایک حصہ پیار کا ہے, بچہ پلیڈ کرتا ہے, اتنی غصے میں وہ ماں تھی, اس کو پیار آ گیا, اس نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا. تو اے میرے پروردگار, اس ماں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے 99 ٹائم زیادہ تو اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. جب بچہ معافی مانگتا ہے ماں کو پیار آ جاتا ہے, جب ہم مخلوق معافی مانگیں گے تو پروردگار تجھے کیوں پیار نہیں آ جائے گا. اللہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں میرا تو دل خوش ہو گیا, میں روتے ہوئے اللہ کو کہنے لگا کہ پروردگار عالم, ایک ماں جس کے پاس ایک حصہ پیار کا ہے وہ ایک معافی پر اس طرح پگھل جاتی ہے, تو 99 ٹائم زیادہ پیار رکھتا ہے. اس لیے اللہ تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ہمیں ضرور معاف کر دے گا. میرے بھائیوں, آج اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو, مبارک رات ہے, اسی نیت کے ساتھ میں بیٹھو کہ پروردگار عالم تو بہت رحیم و کریم ہے, مولا تیری رحمت بے مثال ہے. آج تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں اور تیرے دربار میں بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں کہ مولا جتنی ناتکلیف رمضان المبارک کی ہو گئی اللہ کو ہمیں معاف فرما دے, اور مولا اس کی جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. میرے بھائیوں, حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا ہے, پاکستان میں زبردست تعلیم گزرے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن پہ اپنی آخری زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب میں انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا ہے اور آخری سانس لے رہے تھے, آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں سے یہ بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے, تیرے باپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے, لیکن اپنے ابا کی شخصیت کو یاد رکھنا کہ دنیا میں جب کبھی بھی تجھ پر حالات آئے, جب بھی مصیبت آئے, اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اسی سے بھیک مانگنا. وہی مرادوں کو پورا کرنے والا ہے, وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. تو بیٹے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا, اور اگر کبھی تجھے ایسا لگے کہ یہ دعا کرتا ہو قبول نہیں ہو رہی ہے, دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے, تو اے میرے بیٹے جب ایسا تجھے محسوس ہو جائے تو جو اللہ کے آخری نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر درود بھیج دینا, اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما دے گا. حضرت شیش علیہ السلام نے یہ سوال کیا اپنے ابا جان سے کہ ابا جان, اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں تو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں, آخر وہ کون تھے؟
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیر میں تو جنت میں رہا کرتا تھا، ہے نا، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، تو فرمایا کہ بیٹے شیر میں تو جنت میں رہا کرتا تھا، میں نے پوری جنت کی سیر کی ہے، جنت میں مدت گزاری ہے، اے میرے بیٹے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے اور درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس پر محمد کا نام نہ لکھا ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں یہ ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ جنت میں جنت کے درختوں پر جنت کے درخت کے پتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا ہے، اس نبی کے اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا۔ ہمارا مقام تو سوچو کہ ہماری کیا حیثیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو امتی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتی ہونے کا جو انعام ہمیں ملا ہے اس کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورت کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی پیاری یہ سورت ہے اور ہمارا بچہ اس سورت کو جانتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس سورت کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اور میں اسپیشلی طور پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر کرتے ہیں اسی کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور یہودیوں کے کہنے پر یہ لوگ آئے اور آ کر ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا اصحاب کہف کون ہے؟ وہ غار میں رہنے والے، وہ 7 سلیپرز، وہ کون ہے اصحاب کہف؟ دوسرا سوال کیا ذوالقرنین کون تھا؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کس کو کہتے ہیں؟ روح کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوال کیے۔ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، جبرائیل علیہ السلام رات دن حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ اس کا جواب میں تمہیں کل دے دوں گا، کل تمہارا کل آ جانا میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیکن میرے بھائیوں جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا معاملہ بھی بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا کہ کم tomorrow I'll give you the answer، لیکن ہمارے نبی نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، نبی مخلوق ہے۔ اللہ کو تو حق ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو معاملہ کرنا چاہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبی کی زبان مبارک سے انشاءاللہ کا ورڈ نہیں نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے سلسلے کو ہی بند کر دیا۔ سیکنڈ ڈے ہوا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے اور مشرکین مکہ کو تو موقع مل گیا سوال کر لے، حضور جواب نہیں دے پا رہے، مذاق اڑانا شروع کر دیا، تانے دینے لگے، عجیب عجیب باتیں کہنے لگے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ اور پھر اسی کے بعد میں یہ حکم بھی آیا کہ آئندہ میرے نبی تمہارا کوئی امتی بھی ہو، کوئی بھی ایمان والا ہو، اب جب فیوچر میں کوئی کام کرنا ہو کبھی ایسا مت کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، بلکہ جب بھی کہو تو کہہ دینا انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ وہ کہا جاتا ہے نا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن
کریمہ اتر گئی کہ ایمان والو آئندہ جب بھی کوئی فیوچر کا کام کرنا ہو انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کہو گے، خدا کی مشیت پر چھوڑو گے، اللہ تمہارے اس کام کو مکمل کر دے گا۔ بہرحال ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آ رہے ہیں، سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، مشرکین طعنہ دے رہے ہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، جو اللہ کے نبی کو اپنے پروردگار سے محبت تھی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن کاٹنے مشکل ہو گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی پر وحی نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، آج ایک باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو بیٹا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ بیوی سے میاں ناراض ہو جائے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہماری جو محبت میاں بیوی کی ہے، والدین اور اولاد کی ہے، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ آج محبت کر رہے ہیں، پھر غصہ آ گیا تو باپ کہتا ہے تو میرا بیٹا نہیں، بیٹا کہتا ہے تو میرا باپ نہیں۔ یہ ہماری محبتوں کا حال ہے، لیکن یہ محبت تو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ کے نبی پریشان ہے، 40 days گزر چکے ہیں، کوئی وحی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں ہے، جبرائیل نہیں آ رہے ہیں، حضور پریشان ہے۔ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 40 دن جب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، روئے جا رہے تھے، آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے، پھر روئے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال تھا۔ وہ منظر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تھا، حضور روئے جا رہے، آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے دیکھ لیا۔ ام جمیل نے لوگوں سے پوچھا یہ کیوں رہ رہے ہیں، یہ محمد کیوں رہ رہا ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا اور پورا واقعہ سنایا کہ یہ کہا کرتے تھے میرے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتے مجھے غیب کی باتیں بتاتا ہے، لیکن وہ فرشتے نے آنا چھوڑ دیا ہے، ان کا تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ اس کی بنا پر وہ رونے لگے۔ ام جمیل تو دشمن تھی، اسے تو بہت خوشی ہوئی کہ اچھا یہ بات ہے، اس سے محمد روتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام جمیل آگے بڑھی، ہنسنے لگے اور مذاق کے انداز میں یہ جملہ کہا، یا محمد ان الشیطان قد ترکک، اے محمد تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ ام جمیل نے کہا کہ تیرے پاس جو شیطان آتا تھا، جو شیطانی خبروں کو تو بیان کرتا تھا، تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی رونے لگے اور روتے روتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، آج تک لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، آج تک لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، لیکن اے میرے مولا اب لوگوں نے آپ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ پر بھی انگلیاں اٹھانے لگے۔ حضور روئے جا رہے ہیں۔ آج 40واں دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہے، ادھر اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اذ نزل جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے، آنسوؤں کو خشک کر دو، رونا بند کر دو۔ اب تمہارے چہرے پر رونا تو اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی شان دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اب رونا بند کر دو، تمہارا رونا تو اللہ سے بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت لے کر آیا ہو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب تمہارے چہرے مبارک کی قسم، تمہارے زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آج وعدہ کرتا ہو آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور آئندہ کبھی اس طرح تمہیں نہیں چھوڑ دوں گا۔ بہت رو لیا محبوب آپ نے،
لیکن اب تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ فرماتے وقت تمہارے مبارک رخسار کی قسم, تمہارے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تمہاری زلف مبارک کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اب میں تم سے ناراض نہیں ہوگا. محبوب رونا چھوڑ دیجئے, مسکرائیے, تمہارا پروردگار یہ میسج بھیجنا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, جبرائیل علیہ السلام آئے, حضور اور رونے لگے اور اللہ کے نبی فرمانے لگے, اللہ 40 دن ایسے گزرے ہیں, تیرا میرا کوئی تعلق نہیں رہا, مولا کوئی کنیکشن نہیں رہا, جبرائیل نے آنا بند کر دیا, وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں, ادھر اللہ کے نبی رو رہے ہیں, ادھر اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی, زلفوں کی قسم کھائی, وعدہ کر لیا آئندہ ناراض نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ کے نبی روتے رہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ کے نبی, اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے میرے محبوب, یہ تو ہم نے دنیا میں تمہارا امتحان لیا تھا, تم کامیاب ہو گئے ہو, اور اب ہم تمہیں انعام دینے والے ہیں. میرے محبوب, تم رو مت, ہم تمہیں انعام دینے والے ہیں, اور انعام بھی کیسا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے میرے محبوب, جو دنیا میں تمہیں دیا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں ہم آخرت میں دینے والے ہیں. اللہ ابن کثیر نے لکھا, آخرت کا انعام یہ ہوگا کہ میں تمہاری امت کو معاف کر دوں گا. اور میرے محبوب, دوسرا انعام یہ ملے گا کہ میں تمہیں مقام محمود سے نواز دوں گا. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں انعام دیے گئے, امت کو معاف کر دوں گا, مقام محمود دے دوں گا. اور میرے بھائیوں, بتا دیے مقام محمود کیا چیز ہے. بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, اللہ نے 7 آسمان بنائے, 7 آسمان پر 8 جنتوں کو بنایا. جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے, عرش کے سامنے مقام محمود ہے. اللہ عرش پر بیٹھیں گے, نبی مقام محمود پر بیٹھیں گے. اللہ فرماتے ہیں, میرے محبوب, میں تجھے دیکھوں گا, تو مجھے دیکھتے رہے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے کہ تمہارا یہ رونا, تمہارا یہ 40 دن تک تڑپنا, اس پر تمہیں انعام یہ ہے کہ امت تمہاری معاف, مقام محمود تمہیں نصیب ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی روئے جا رہے ہیں. کیوں نہ روتے؟ 40 دن کی جدائی تھی. اللہ فرماتے, محبوب, تیرے چہرے کی قسم, تیرے زلفوں کی قسم, وعدہ رہا اب ناراض نہیں ہوگا, اب کبھی یہ معاملہ نہیں ہوگا. اگر میرے محبوب, تیری امت کو میں معاف کر دوں گا, تجھے مقام محمود دے دوں گا. اے میرے محبوب, رونا بند کر دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گریہ تاری ہے, حضور ابھی بھی روئے جا رہے ہیں. جب بیٹا بہت روتا ہے اور مانتا نہیں ہے, باپ کہتا ہے کہ چل بیٹے مان, کیا مانتا ہے, تو رونا بند کر دے, تو جو مانگے گا وہ میں تجھے دے دوں گا. ہے نا, پیار میں باپ کہتا ہے کہ بیٹا رونا بند کر دے, I can't see your tears, مان کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا. اللہ نے فرما دیا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماتے ہیں, میرے محبوب خاموش ہو جاؤ, اب رونے کو بند کر دو. میرا وعدہ ہے, اتنا دوں گا کہ تمہیں میں راضی کر کے ہی رہوں گا. اللہ فرماتے, میرے محبوب, اب میں تجھے اتنا دوں گا, اتنا انعام دوں گا, جب تک تو راضی نہیں ہوگا میرے محبوب, میں دینا بند نہیں کروں گا. اب تو میرے محبوب اپنا رونا بند کر دے. یہ آیت کریمہ کا نازل ہونا تھا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, ہاتھ اوپر اٹھانا شروع کیا. صحابہ کرام کا بیان ہے, اتنے اوپر ہاتھ اٹھائے, پیچھے سے حضور کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں فرمایا, اے میرے اللہ, اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ تو اتنا دے گا
کہ تو مجھے راضی کر کے رہے گا تو اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار. تب تو اللہ کو آپ سن لیجئے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا انعام ملا اور انعام بھی جب اللہ کے نبی نے لیا تو یہ لیا کہ مولا جب تو دینے پر آیا ہے اتنا دے دے کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے, سب کو جنت میں بھیج دینا, تو میرے امتیوں کو معاف کر دے گا. اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کتنا پیار کرتے تھے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی کے امتی ہے جو نبی راتوں کو سوتے تھے اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے. ہر گلی جس نبی کے دل میں اپنی امت کی محبت تھی ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اس نبی کی قدردانی نصیب فرمائے. اور میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کی اور اپنی امت کے لیے درد کے مارے روتے رہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جیسے نبی کی محبت نبی کے دل میں امتیوں سے تھی, ہر صحابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت آیا صحابہ نے جان کی, مال کی, تن کی, من کی, دھن کی, ہر قسم کی قربانی دے دی. ایسی محبت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, دوپہر کا وقت ہوتا, سخت گرمی کا وقت, اتنی گرمی کہ عرب کی اس سرزمین پر کوئی گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. گرم گرم لو چل رہی ہے, ویدر اتنا ہاٹ ہے اور اتنی حرارت ہے, کوئی ہمت نہیں کرتا کہ بلا وجہ میں گھر کے باہر نکل جاؤ. لیکن وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی مرتبہ یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ دوپہر کی اس گرمی اور حرارت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر چادر ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے تھے, باہر کھڑے رہ کر کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سلام کا جواب دیتے, ابو بکر لوٹ کر واپس گھر پر آ جاتے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات تھی, اتنی گرمی میں باہر نکلتے, نبی کو سلام کرتے, سلام کا جواب ملتا, ابو بکر گھر پر واپس چلے جاتے. یہ وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر تمہاری یہ وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایسی گرمی, ہم گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں, تم اس گرمی میں اللہ کے نبی کے دروازے پر جاتے ہو, سلام کرتے ہو, سلام کا جواب ملتا ہے, اپنے گھر پر واپس چلے آتے ہو, آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسوؤں کے ساتھ میں فرمایا اے عمر میرے گھر پر کبھی کبھی فاقہ ہوتا ہے, میرے گھر پر کبھی کبھی فاقہ ہوتا ہے, کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا ہے, بھوک مجھے بےتاب کر دیتی ہے, کھانے کی بھوک کی وجہ سے مجھے بڑی عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. جب مجھے بہت بھوک لگتی ہے, میں صبر نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں, اللہ کے نبی کے پاس چلا جاتا ہوں, حضور کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں, اور اے عمر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ادھر نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہو, ادھر میری ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہ محبت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی جو محبت امت کے ساتھ ہے وہ بھی ہم نے جانا, ایک امتی کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے وہ بھی ہم نے جان لیا. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے بارے میں غور کریں, کیا ہم بھی نبی کے ایسے ہی عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟
کیا ہمارے دل میں بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی محبت ہے جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں تھی؟ میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو بات ایزی معلوم ہوئی، سمجھ میں آ گئی اور آسانی سے عمل کرنا لگا، ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا اور جہاں مشکل ہوا اس پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں معاف کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ جو ہمیں پسند آ گیا ہم نے عمل کر لیا۔ بہرحال آج کے زمانے میں تو میں کہوں یہ بھی پلس پوائنٹ ہے، یہ بھی پازیٹو سائن ہے کہ سمجھ کا امتی آج نبی کے کسی نہ کسی قول پر عمل تو کرتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، آج کے حالات میں ایسا اللہ کے گھر میں آ جانا، نبی کی باتوں پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ جتنا کیا ہے دن ب دن ہم دین کے قریب آتے جائیں، نبی کی محبت کو دلوں میں بتاتے جائیں، اس لیے کہ جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامل ایمان والے بھی نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو اچھا لگا، ایزی لگا اسے تو لے لیا اور جو مشکل لگا اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ اب اگر آج میں یہ کہوں، میرے بھائیوں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جو آدمی اس کو پڑھ کر اپنی دکان پر جائے گا اللہ بزنس کو ڈبل کر دے گا، مال میں پروفٹ دے دے گا، وہ بھائی فوراً اسی وقت دعا یاد کرنے لگے گا، لیکن نہیں ورنہ بعد میں آئے گا مولانا ذرا وہ پلیز ڈو ٹو دیٹ دعا وچ ون دیٹ دعا فار اے سکسیسفل بزنس، فوراً بھاگتا ہوا آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو دین کے ذریعے بھی دنیا حاصل کرنا چاہا ہے، اس سے بھاگتا ہوا آئے گا۔ میں یہ کہوں کہ بھائیوں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو پڑھ لے گا اس کی بیوی اس کے کنٹرول میں آ جائے گی، پورا لیڈ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر یہ میں کہوں تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے کہ اچھا میری بیوی کنٹرول میں آ جائے گی، یہ دعا تو میں ابھی اسی وقت یاد کروں گا، جب تک یاد نہیں ہوگی ایئر پر بھی نہیں جاؤ گا، یہ ہمارا حال ہو جائے گا۔ اس سے کہ میرے بھائیوں جو اسی ہم کریں گے، اور آج بیچارے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، بیچارہ ہمارا نوجوان طبقہ تو روتا ہوا ہی ملتا ہے کہ میری بیوی نہیں مانتی ہے، میری بیوی نے یہ کیا، وہ روتے ہوئے مسجد میں آتے کیا ہوا، پھر بیوی نے بہت ڈانٹا اور ایک تماچا بھی مار دیا۔ میں نے کہا ارے یار تو مرد آدمی ہے، تو تماچا کھا کر آیا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے ڈیڈ کو ایک دن کہنے لگا کہ ڈیڈ مجھے جب بھی باہر پلے گراؤنڈ پر کھیلنے جانا ہوتا ہے، جب بھی فرینڈس کے ساتھ باہر جانا ہوتا ہے، ہمیشہ مجھے امی کی پرمیشن لینی پڑتی ہے، موم کی پرمیشن کے بغیر تو میں گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا ڈیڈ when will that day come that I don't have to take permission from my mom، مجھے مام سے پرمیشن ہی نہ لینا پڑے، میں اتنا بڑا ہو جاؤں، میں اتنا اولڈر ہو جاؤں کہ مجھے مام کی اجازت کی ضرورت نہیں، مام کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، میں خود جب چاہوں گھر سے باہر نکل جاؤں، خود جب چاہوں کھیلنے کے لیے چلا جاؤں۔ تو اپنے ڈیڈ کو پوچھتا ہے ڈیڈ when will that day come that I don't have to seek permission from my mom، I can just go out and play whenever I want۔ ایسا وقت کب آئے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ میں اتنا بڑا ہو جاؤں، اتنا بڑا ہو جاؤں مجھے امی کی پرمیشن نہیں بھی نہ لینا پڑے۔ اس کے ڈیڈ نے جواب دیا بیٹا اتنا بڑا تو تیرا باپ بھی نہیں ہوا، اتنا بڑا تو تیرا باپ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ جہاں کوئی چیز ہمیں ایزی معلوم ہوئے، اس کا اچیومنٹ ایزی ہے، ہم اس پر عمل کرتے اور الحمدللہ یہ بھی پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ چیزیں جو مشکل نظر آتی ہے لیکن شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرنا بھی تو ہمارے ذمہ لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض قرآن پر عمل کرتے ہو، بعض پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا جائے جھوٹ مت بولو تو جھوٹ سے بچنا بھی ضروری ہے، بیک بائٹنگ مت کرو، بیک بائٹنگ سے بچنا بھی ضروری ہے، حلال کھاؤ، حرام آمدنی سے بچو، کسی کو چیٹ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، یہ سب شریعت کے حکم ہے۔ اگر تسبیح پڑھنا اور درود پڑھنا شریعت کا حکم ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، زندہ ولی تھے، صاحب کرامت شخص تھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔
ایک مرتبہ اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ چلے، یہ آگے ہے، مریدین پیچھے پیچھے ہے، چلتے چلتے ایک حلوے کی دکان کے پاس پہنچے، اور وہ جو حلوائی کی دکان تھی اس نے جو ڈسپلے کیا تھا اپنی مٹھائیوں کو، تو باہر اس نے ایک بڑا تھال رکھا تھا، تھال میں مٹھائی کے پیسز تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس دکان کے پاس گئے، دکان والے کو السلام علیکم کہا، ایک مٹھائی کا حلوے کا پیس لے کر اٹھا کر کھانے لگے۔ جیسے حضرت نے مٹھائی کا پیس اٹھایا اور کھایا تو پیچھے جتنے مریدین تھے اس نے بھی ہاتھ مارا، تیسرے نے بھی ہاتھ مارا، چوتھے نے بھی ہاتھ مارا، تھالی کھائی، سب نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ حضرت نے مڑ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم سب کھا رہے ہو؟ کیا حضرت ہم تو آپ کے فالوور ہیں، ہم تو آپ کے فالوور ہیں، زندگی آپ کے نام پر کر دی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے حضرت کرتے ہیں، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا آپ کے نام پر قربان ہے، اس لیے ہم تو آپ کے سچے فالوور ہیں، سچے عاشق ہیں۔ آپ نے حلوہ اٹھایا، ہم نے بھی حلوہ اٹھا دیا، آپ جو کریں گے وہی ہم کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، آگے چلے۔ جب آگے بڑھے ہیں تو ایک لوہار کی بھٹی آئی، بلیک اسمتھ روڈ کو گرم کر رہا تھا، بھٹی میں ڈال کر روڈ کو گرم کر رہا تھا، اور اس نے ایک روڈ بھٹی میں سے نکالا تھا جو اتنا گرم تھا، بالکل لال لال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ کا ولی بنایا تھا، صاحب کرامت تھے، وہ ان کی کرامت تھی، وہ گرم دہکتا ہوا لوہا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد پیچھے مڑ کر اپنے مریدوں کو دیکھا۔ اب جب مریدوں نے دیکھا کہ حضرت نے تو یہ لوہا گرم گرم پکڑا ہے، تو ایک ادھر دیکھنے لگا، دوسرا ادھر دیکھنے لگا، ایک دوسرے کو کہتا میں کیسے پکڑوں، تو پکڑ، وہ کہتا تو پکڑ، ایک اس گلی میں دوسرا اس گلی میں۔ حضرت مسکراتے ہوئے کہنے لگے واہ واہ سبحان اللہ، میٹھا میٹھا میرا کڑوا کڑوا تیرا۔ یہ تو اچھا تم نے فیصلہ کیا کہ مٹھائی کا جب کی دکان آئی تو سب فالوور بن گئے تھے، بیچارے کا پورا تھال صاف کر دیا، اور جب مصیبت کا وقت آیا تو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حلوے کی دکان والا جب بھی میں یہاں سے گزرتا تھا مجھے بار بار اصرار کرتا تھا، حضرت میرے دکان کی ایک مٹھائی کھا لو، ایک پیس کھا لو، اللہ میری دکان میں برکت دے دے گا۔ تو اس کا دل رکھنے کے لیے آج میں نے وہ پیس اٹھایا کہ چلو اللہ اس کو برکت دے دے، تم نے تو پورا خالی کام کر دیا۔ تو میرے بھائیوں قرآن کریم ہمیں کہتا ہے اور تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ایمان ہم واقعتاً ہم نے قبول کیا، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم سوچے تو صحیح کتنا ہم نے دین پر عمل کیا، کتنے ہم دین سے دور چلے گئے۔ ایکچولی سچائی یہ ہے میرے بھائیوں، آج اسلام کو ہم نے اپنی اتھارٹی بنا لی ہے کہ میرا اسلام ہے، میری اتھارٹی ہے، جس پر چاہوں گا عمل کروں گا، جس پر نہیں مڑوں گا عمل نہیں کروں گا۔ یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نہیں تھا۔ وہ خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے 6 ساڑھے 6 7 فٹ کے خان صاحب تھے، راستے سے گزر رہے تھے، اب وہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے، اللہ نے اسٹرینتھ دیے، طاقت دی، پاور دیا، اونچے بالکل لمبے سے خان صاحب جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو بنیا، وہ بنیا بیچارہ چھوٹا سا 3.5 فٹ کا اور بیچارہ دبلا پتلا ہندو بنیا قبلے کی طرف کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا ہے۔ خان صاحب کا تو دماغ چکرا گیا کہ یہ کافر کا بچہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے۔ خان صاحب پیچھے گئے اور جا کر وہ کھڑے کھڑے قبلے کی طرف ٹکڑے رہ کر پیشاب کر رہا تھا۔ خان صاحب سے برداشت نہیں ہوا، آگے بڑے غصے میں اور جا کر ایسا زناتے دار تماچا مارا ہے، اس کا تو پیشاب ہی وہیں رک گیا۔ اور وہ مڑ کر دیکھنے لگا، خان صاحب نے کہا شرم نہیں آتی ہے تجھے، قبلے کی طرف جہاں ہمارا کعبہ ہے، جہاں ہم نماز کے رک کر کے پڑھتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، جو اتنی مقدس جگہ ہے، جو اتنی مقدس ڈائریکشن ہے، اس کی طرف تو نے ہمت کی اور تو کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ خان صاحب نے پھر ہاتھ اٹھایا، وہ بنیا پیروں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت معاف کر دینا، خان صاحب مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہارا قبلہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہاں تمہارا کعبہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں دیکھ کر نماز پڑھتے ہو، وعدہ کرتا ہو پیشاب کرنا تو دور کی بات ہے، آج کے بعد اس ڈائریکشن میں دیکھوں گا بھی۔
خان صاحب نے کہا ٹھیک بات ہے، اب بچہ سمجھ گیا اور خان صاحب چلے گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک دن وہ بڑھیا اسی راستے سے گزر رہا تھا، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہی خان صاحب قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ بندے نے کہا یار یہ خان نے مجھے اس دن مارا تھا، آج تک گردن سیدھی نہیں ہو رہی ہے، اور آج یہ خود قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، اس نے مجھے منع کیا اور خود یہ کرتا ہے۔ اس بندے نے کہا نہیں، انصاف ہونا چاہیے، نہ چھوٹی لگتے، اور گیا وہ خان صاحب کے پیچھے اور جا کر کہہ رہا خان صاحب پہلے تو دینے کا جانا نہیں خان صاحب کا، کہا خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، وہ تو اطمینان سے اپنے پیشاب پہ لگے ہوئے۔ اب ذرا بننے کو غصہ آیا اور زور سے کہنے لگا کہ میں اس وقت قبلے کی طرف متوجہ ہو کر پیشاب کر رہا تھا، تم نے میری پٹائی کر دی، تم نے مجھے مارا، اب یہی کام دور کر رہے ہو، انصاف کہاں پر ہے؟ اب کہاں گیا تمہارا بابا، کہاں گیا وہ تقدس، بتاؤ خان صاحب۔ خان صاحب جواب ہی نہیں دے رہے، وہ پیشاب میں لگے۔ جب خان صاحب پیشاب کر کے فارغ ہوئے، خان صاحب مڑے، یہ غصے میں کہہ رہا تھا، خان صاحب نے دوسرا سننا سے جان تماشا مارا اور کہا کہ میرا قبلہ، میرا کعبہ، میرا اسلام، میرا مذہب، میرے جی میں آئے وہ کروں، تو خبردار نہ کر۔ تو میرے بھائی آج ہمارا یہ یاد ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلم، بس دنیا کو کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اب جو جی میں آئے جیسے جی میں آئے زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایمان والو یہ کیا کہ آدھے قرآن پر تو عمل کرتے ہو اور آدھے قرآن پر عمل کرنا تم نے چھوڑ دیا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہم اس نبی کے طریقے پر آ جائیں، اس اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں آج اللہ نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کیا نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے اس ملک میں ہمیں اللہ اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ارے جی میں آیا وہ کھا لیا۔ کتنے بیچارے غریب ایسے ہیں دن بھر روزہ رکھتے ہیں، گھاٹیوں اور پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، آج انہیں کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ملتی ہے۔ وہ بیچارے کہیں سے چنا اٹھا کر جو منہ میں آیا وہ ڈال کر اپنے روزے کی افطاری کرتے ہیں، آج انہیں کھجور بھی نہیں ملتی ہے۔ اور ابھی میں کچھ جگہ پر بیان کرنے کے لیے جاتا رہا تو ایک جگہ پر میں پہنچا، افطاری کا ٹائم تھا، تو ایک صاحب میرے لیے کھجور لے کر آیا۔ کھجور کو جب ٹچ کیا تو وہ گرم گرم لگ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، بہت گرم ہے آپ کی کھجور۔ کہنے لگا حضرت وہ کھجور کو کاٹ کر اندر بادام ڈالی ہے، اس کے بعد میں اس کو گھی کے اندر ذرا ہم نے فرائی کیا ہے، اوپر ذرا پیسے سے پیسے کا پاؤڈر بنا کر ڈالا ہے، اور یہ کھجور آپ کھائیے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ اب ایسی کھجور بھی نہیں اترتی ہے جب تک اس پر گھی نہ ڈالا جائے، اس میں بادام نہ گھسائی جائے، اس وقت تک ہماری افطاری نہیں ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ اللہ نے کتنا دیا ہے ہمیں، کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ آج ہمارے دسترخوانوں کو دیکھو، ہر چیز ہمارے دسترخوان پر موجود ہے، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی اگر پھر بھی ہم اللہ کی نہ مانے، اللہ کے حکموں کی ناقدری کریں، ہم اس پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں اس دن کا انتظار مت کرو جب یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے، جب یہ نعمت ہم سے چلی جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ آپ چلے جاؤ کسی ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں، دیکھو وہاں پر کیا حالت ہے۔ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہاں پر مشینیں لگے ہوئے ہیں، پمپ لگے ہوئے ہیں، بوتل چلی ہوئی ہے، اور ایک ایک سانس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، وہ ایک ایک سانس کے محتاج ہو چکے ہیں۔ یہ آج حال ہے، کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو تندرستی دی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ ورنہ ہاسپٹلوں کے اندر ایک ایک سانس کے لیے ان کے ڈیئر اور نیئر لوگ ان کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس بیمار کو ایک سانس اور دے دے اور ہمت دے دے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اب خدا کا دیا ہوا ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں آج نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ نبی اتنا عظیم ملا، نبی ایسا پیار کرنے والا ملا، لیکن اسی مذہب کے ماننے والے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن بدن نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اور وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیاس کسے کہتے ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور فرمایا عمران چلو میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے, میں ذرا عیادت کر کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے حضرت عمران کے ساتھ پہنچے. دروازہ نوک کیا, فرمایا بیٹی تمہارے ابا جان تمہاری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور ہاں بیٹی میرے ساتھ عمران بھی آئے ہیں, اس سے ذرا پردہ کر لینا, چادر اپنے منہ پر ڈال دینا تاکہ عمران بھی گھر میں داخل ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا, اے میرے پیارے ابا جان خدا کی قسم کھا کر کہتی ہو گھر میں اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا چہرہ ڈھانپ سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو نکالا, اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا کہ فاطمہ اسے اپنے سر پر اور چہرے پر ڈال دو. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران کو لے کر گھر میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, میں اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گیا. فاطمہ کو بہت بخار تھا, فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. میں نے کہا بیٹی کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے؟ میری بیٹی رونے لگی. حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان آج تک تو مجھے بھوک ستاتی تھی, کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا, ساکے گھر میں ہوتے تھے, لیکن اے اللہ کے نبی اے میرے ابا جان جب سے میں بیمار ہو گئی ہوں میں ٹوٹ چکی ہوں, میرے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے, مجھے بہت تکلیف ہے ابا جان مجھے بہت تکلیف ہے. اور اے میرے ابا جان یہ بھوک اور فاقے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتے ہیں, بہت فاقے برداشت کیے ہیں, اب ہمت نہیں ہے, طبیعت چونکہ بیمار ہے اس کی بنا پر بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی باپ کے سامنے فریاد کرتی ہے ابا جان میں بھوکی ہوں, ابا جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا حوّنی علیکی یا فاطمہ, حوّنی علیکی یا فاطمہ والذی بعث اباکی بالحق, اے میری بیٹی فاطمہ صبر کر لے, صبر کر لے, صبر کر لے. والذی بعث اباکی بالحق ما ذقت منذ ثلاثة ایام طعاما, اے میری بیٹی تو صبر کر لے, تیرے ابا کا بھی یہ حال ہے, 3 دن ہو گئے تیرے ابا نے بھی کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹی 3 دن سے تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے اور بیٹی تو صبر کر لے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی اوقفا بنت شرفن, کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ, اے میری بیٹی آج صبر کر لے, لیکن کیا تیرے لیے یہ شرافت کم ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ کیا تیرے لیے یہ شرافت کم ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کی عورتوں کی سردارن بنا دے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے, چہرہ ہلا کر کہتی ہاں ابا جان میں اس پر خوش ہوں, میں اس پر خوش ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال ہے, ان کی اپنی بیٹی کی حالت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے, کتنی نعمتیں دی ہے. اگر ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی, اللہ کو راضی نہیں کیا, ہم پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ اور ذرا سی تکلیف آ جائے ایمان والا اللہ پر آبجیکشن کرنے لگتا ہے, اللہ پر اعتراضات کرنے لگتا ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل پر یہ بات الہام کی. اللہ یہ فرماتے ہیں عطا لوگوں سے کہہ دو کہ میں جب کبھی ذرا سی تکلیف بھیج دیتا ہوں, ذرا سی تنگی بھیجتا ہوں, تم پوری دنیا کے سامنے میری شکایتیں کرتے ہو. لیکن یہ ایسا لوگوں کو یہ کہو کہ وہ روزانہ جو نام اعمال میرے پاس آتے ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, میری نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ میں نے تمہاری شکایت کسی فرشتے کے سامنے دی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نافرمانی کے باوجود بھی آج اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا, توبہ کرنے کا, مبارک مہینہ ہے. دعا کرو اللہ سے کہ مولا بہت ناقدری ہو گئی, تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا
رہا, میں نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہا, لیکن پروردگار عالم اب میں تیرے سامنے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں, مولا تو مجھے معاف فرما دے. اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگو گے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے, ورنہ یاد رکھنا میرے بھائیوں, ایک وقت آئے گا ہم سب یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. کوئی نہیں بچا دنیا میں, کوئی نہیں رہا دنیا میں. ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے. کتنوں کے جنازے ہم نے دیکھے, کتنوں کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا. وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. اور میرے بھائیوں, اس وقت وہی چیزیں کام آئے گی جو دنیا میں ہم نے کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور بڑے امام تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا ایک گھر کے باہر کچھ لوگ رو رہے, جمع ہے اور رو رہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا بات ہے, آپ سب کے سب رو رہے ہو, کیا معاملہ؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا, وہ مرحوم ہو چکا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اس مرحوم کی جدائی میں ہم سب رو رہے ہیں اور سب کو رونا آ رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا, وہ بھی ان کے بازو میں کونے میں بیٹھ گئے, انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. کسی نے جا کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, آپ اس نوجوان کو جانتے تھے کہ آپ بھی رونے لگے؟ بڑا عجیب جواب دیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا, میرے بھائیوں, میں اس لیے نہیں روتا ہوں جس کی وجہ سے تم روتے ہو, میں تو تمہارے رونے کے اوپر رو رہا ہوں. تم اس کی موت پر رو رہے ہو اور میں تمہارے رونے پر رو رہا ہوں. اور اس لیے روتا ہوں کہ یہ جو بھائی گیا وہ چلا گیا, اس کو تو موت آ گئی, اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا, اس کی جان چلی گئی, اس کا فیصلہ ہو گیا. رونا تو اب ہمیں ہمارے لیے ہے کہ ابھی تو ہمیں ملک الموت کا سامنا کرنا ہے, ابھی تو ہماری روح قبض ہونے والی ہے, ابھی تو ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے. رونا ہمیں اپنے آپ پر ہے کہ زندگی غفلت میں جا رہی ہے, موت میرے پاس بھی آئے گی, اس کے لیے میں نے دنیا میں کیا تیاری کی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی تو آئس کیوب کی طرح میلٹ ہو رہی ہے. آئس کیوب, برف کا ٹکڑا جس کا کام ہے میلٹ ہونا, آپ اس کو لا کر یہاں پر رکھ دو, وہ فوراً میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ زندگی بھی ہماری دن ب دن, ڈے بائی ڈے میلٹ ہوتی ہوئی جا رہی ہے. اگر یہ برف کا ٹکڑا, آئس کیوب, جس کے بارے میں آپ 100% شور ہو کہ یہ میلٹ ہونے والا ہے, اگر ایک عقل مند آدمی ہوگا وہ اسے گلاس میں رکھ دے گا, کسی باؤل میں رکھ دے گا, کسی پیالے میں رکھ دے گا کہ برف تو میلٹ ہو جائے گا, کولڈ واٹر مجھے پینے کے لیے کام آ جائے گا, وہ اس پانی کو سیو کر لے گا. لیکن ایک نادان ہوگا, وہ آئس کیوب کو دیکھ رہا ہے پگھل رہا ہے, وہ زمین پر پگھل کر گندگی میں چلا جائے گا, زمین پر پھیل جائے گا اور وہ پانی اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, ایگزیکٹلی اسی طریقے سے زندگی تو ہماری میلٹ ہو رہی ہے. ایک عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس میلٹ ہونے والی زندگی میں ثواب کے برتن میں اسے ڈال دیتا ہے. میں زندگی میں ثواب کے کام کرتے رہتا ہے, نیکی کرتا رہتا ہے. یہی نیکی زندگی کے ختم ہونے کے بعد کل اسے آخرت میں کام آ جائے. لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیا اور اگر ہم نے اپنی زندگی کی فکر نہیں کی, جیسے وہ برف پگھل گیا اور کسی کام کا نہیں رہا, یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. وہ شاعر کہتا ہے, فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ أَوِ الْحِمَارُ, کہ کل وہ دن آئے گا جب تو قبر میں جائے گا, پتا چل جائے گا تجھے کہ دنیا میں گھوڑے پر بیٹھا تھا یا گدھے پر بیٹھا. میرے بھائیوں, موت کا آنا یقینی ہے. اللہ نے بہت نعمتیں دی ہے, لیکن آخری ڈیسٹینیشن ہمارا وہی قبر ہے, وہی آخرت ہے, وہی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے. جب قبر میں ڈالے جائیں گے سب ختم ہو جائے گا. آج اس جسم کے اوپر اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے ہمارا نوجوان, جب تک ڈیزائنر کپڑا نہ ملے, برانڈیڈ کلوتھ نہ ملے, اس سے ایسا لگتا ہے میں نے عید ہی نہیں منائی. وہ مہنگے سے مہنگے کپڑے لا کر اپنے بدن کے اوپر رکھتا ہے. لیکن یاد کرو میرے بھائیوں, یہی بدن جب تک قبر میں جائے گا یہ قبر کی مٹی اسے کھا کھا کر ختم کر دے گی. آج دنیا میں اگر ذرا سا
کے اوپر اسکریچ آ جائے پریشان ہو جاتا ہے کہ میری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، میرے فیس پر اسکریچ آ گیا ہے، یہ کریم لگائے گا وہ کریم لگائے گا اپنے فیس کی حفاظت کے لیے، کل قبر میں اسی فیس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ دنیا میں نکلتا ہے بہترین سے بہترین پرفیوم ڈال کر اور خوشبو لگا کر باہر نکلتا ہے، لیکن کل قبر میں جائے گا اسی بدن میں اتنی بدبو ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے پورا قبرستان بدبودار ہو جائے۔ یہ فیکٹ ہے میرے بھائیوں، حقیقت ہے۔ We all have to face this۔ ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے۔ موت کا وقت جب آئے گا پھر اس میں ڈیلے نہیں ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا ہم نے تمہارے لیے جو کچھ بھی دنیا میں روزی رکھی ہے وہ سب کچھ تمہیں دے دیں گے، روزی ختم ہو جائے گی، تمہاری موت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہم نہیں دیکھتے ایک آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا رشتے دار جمع ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کی آخری حالت ہے، اس کو زمزم پلا ہے نا، اسپون میں زمزم کا پانی لے کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں کہ جانے والا تھوڑے زمزم کے قطرے پی کر جائے گا۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کے منہ میں ہم زمزم کا پانی ڈالتے ہیں آدھا پانی اندر جاتا ہے، آدھا پانی سائڈ پر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جتنی روزی اس کی تقدیر میں تھی ہم نے اس کے منہ میں پہنچا دی، جو اس کی تقدیر میں نہیں تھی اسے سائڈ سے باہر کر دیا۔ یہ سانس مرنے والا زور زور سے سانس لیتا ہے، آخری بریتھ اس کی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ دراصل اللہ وہ کاؤنٹنگ کمپلیٹ کرتے ہیں، جتنی سانسیں دنیا میں لے کر آیا تھا وہ سانسیں پوری ہوتی ہے، ادھر سانس لے لیتا ہے ادھر اس کی روح چلی جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر میرے بھائیوں یہ ساری باتیں رمضان کی اس مبارک رات میں اور جانے والے اس رمضان کے مہینے میں میں اسی لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ نکل گیا۔ یاد کرو ابھی جب شب برات آئی تھی، اب کے امام صاحب نے اور دنیا کے تمام علماء نے یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا میرے بھائیوں شب برات آ گئی ہے، رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ کل وہ سنتے تھے، آج یہ سوچ رہے کہ رمضان کا مہینہ اب جانے والا ہے۔ جس طرح رمضان چلا گیا میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے جانے سے پہلے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہم موٹر وے پر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، نیشنل لمٹ 70 کی لگی ہوئی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے راستہ خالی ہے ایسا اور اس طریقے سے وہ گیس دباتا ہے، وہ 80 90 100 پر جانے لگتا ہے اور جا رہا ہے، دور سے کیمرے کی نظر آئی اس کا پیر فوراً بریک پر چلا جاتا ہے نا، بریک مارنا شروع کرتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے، اور جب کیمرے کے نیچے سے جاتا ہے تو اللہ کی گائے بن جاتا ہے نا، برابر 70 سے بھی نیچے عام روڈ پر 30 پر آ جاتا ہے، بالکل اللہ کی گائے بن کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے معلوم ہے نا کہ اگر اس کیمرے پر یہاں سے بھی میں تیزی سے گیا اور اگر کیمرہ فلیش ہو گیا تو پوسٹ سے محبت نامہ پہنچ جائے گا، آ جائے گا لیٹر ویل ڈن مائی ڈیئر، تم تو بہت اچھے ڈرائیور ہو، تمہیں تو ریس میں رہنا چاہیے تھا، تم تو پرانی لے کر شو میکر کے ساتھ جاؤ، تم ریس کے اندر جاؤ، تم تو واقعی تم بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہو۔ اس کو بھی پتا ہے کہ وہ گفٹ آ جائے گا کہ بس فائن بھی دے دینا اور 3 پوائنٹ بھی گفٹ میں لے لیجیے، اس لیے وہ آٹومیٹیکلی اس کا پیر بریک پر چلا جاتا ہے، وہ کیمرے کے نیچے سے آہستہ سے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کیمرے کو دیکھ کر راستے پر تیزی سے چل رہے ہو، موٹر اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، کیمرے کو دیکھ کر تو اپنی اسپیڈ کو کم کر دیتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی تو نے یہ سوچا دنیا میں گناہ کرتے ہوئے تیزی سے بڑھ رہا ہے، کبھی تو یہ سوچ اللہ مجھے دیکھتا ہے اور اپنے گناہ کی اسپیڈ کو کم کر دے۔ جس طرح کیمرے کو دیکھ کر تیرے پیر بریک پر چلے جاتے ہیں، یہ تو سوچ کے پروردگار کا کیمرہ بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے یہاں پر بھی مجھے جواب دینا ہے، اپنی اسپیڈ کو کم کر لے ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آج اللہ معاف کرے ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جس ملک میں آپ رہتے ہو میں بھی یہیں پر رہتا ہوں، یہاں کے 19-20 اور حالات سے میں بھی اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ میرے بھائیوں آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان
والوں کو ہم دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزے دار ہیں، وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر، کالج کے گیٹ پر ساری دنیا روزے سے ہے، وہ بڑے اطمینان سے سگریٹ پھونک رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیسے خرافات ہم بھائیوں کے اندر، ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی تو کسی ایمان والے کو دیکھ کر اسے یاد دلانا پڑتا ہے، میرے بھائی تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ایسے کام کی پرمیشن نہیں دیتا ہے، ایک مسلمان کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ وہ شخص ہمیشہ عورتوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عورتوں میں بہت ایڈجسٹمنٹ لگتا ہے، جب تک عورتوں کی مجلس میں گھس جاتا، عورتیں بیٹھی ہو تو ان کے اندر چلا جاتا، ہمیشہ عورتوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ بھائی وہ تو مثل مشہور ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو جب وہ عورتوں ہی کے ساتھ میں رہے گا تو انہیں کی طرح وہ بھی بن جائے گا۔ تو چونکہ رات دن عورتوں میں رہتا تھا، عورتوں کی طرح ناز و نخرے کرنے لگا، ان کی طرح اپنے آپ کو ڈیلیکیٹ بتانے لگا، باتوں کے اندر ایسی لچک پیدا کرنے لگا، بالکل عورتوں کی طرح ہو گیا۔ اب ایک دن جو لیڈیز کا روم تھا جہاں ساری عورتیں تھی، یہ بھی گھسا ہوا، اچانک کمرے میں بڑا سانپ آیا، اسنیک آیا، جیسے اسنیک آیا تو ساری عورتوں کو چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ، بچاؤ بچاؤ، سب ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، اچھل رہی ہے، اور عورتوں نے دروازے پر آ کر زور زور سے کہنا شروع کر دیا، ارے بھائی کوئی مرد ہو تو جلدی آؤ اور اس سانپ کو مارو، کوئی مرد ہو تو آ کر بچاؤ اس کو مارو، ارے کوئی مرد ہو تو آؤ، سب کے سب چلا رہے ہیں۔ یہ باولا بھی چلاتا ہے، کوئی مرد ہو تو آؤ آ کر بچاؤ، کوئی مرد ہو تو آؤ آ کر بچاؤ۔ ایک عورت بازو میں کھڑی تھی، اس نے ایک تماچا مارا اور کہنے لگی کہ مرد تو آ کر بچاؤ تو تو کون ہے؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں مرد ہوں، ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں مرد ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا، لعنت ہے تیری مردانگی پر کہ تجھے تیرا مرد ہونا یاد دلایا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر لکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے، اسے یاد دلانا پڑتا ہے، بھائی تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور علامہ جلال الدین لکھتے ہیں، لعنت ہے اس مسلمانی پر کہ جس مسلمان کو اس کا مسلمان ہونا یاد دلایا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور ایک آخری بات آپ کو کہتا ہوا چلو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، پوری مسجد فل نظر آتی ہے، اور اتنا مجمع ہو جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ اس کونے میں جاؤ، کچھ اس کونے میں جاؤ، کچھ بالکنی میں جاؤ، اس طریقے سے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ادھر عید کا چاند دیکھا، یہ بھی چندہ ماما کی طرح غائب ہو گیا، اب یہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب تو کوئی بڑی رات ہو تب ہمارا بھائی مسجد میں پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ سے یہ کہہ دو کہ مولا تیری دولت سے اور مولا تیری پاکٹ سے تو نے مجھے نمازوں کا پابند بنا دیا ہے، آج میں مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اللہ مبارک رات سے دعا کر کے جاتا ہو، آج کے بعد میں کچھ بھی ہو جائے میری کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑ پائے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ کہو، دل سے کہو، اللہ سے آج کی رات میں وعدہ کر لو، وہ تو وعدے پر فیصلے کرتا ہے کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹے گی، ورنہ میرے بھائیوں نمازیں اگر دنیا میں چھوٹ گئی اس کا آدھا بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود لا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے اور ہمارے نبی اسے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، اللہ اعلان فرمائیں گے، اسجدونی یا عبادی، آؤ میرے بندو آؤ، آج مجھے سجدہ کرے، اور میرا وعدہ ہے آج جو مجھے سجدہ کرے گا میں اسے جنت میں بھیج دوں۔ ہے نا میرے بھائی، نماز کا انعام ہی جنت ہے، اور جنت بھی کون سی؟ A1 کلاس، ٹاپ لیول، ہائی کلاس جنت، جنت الفردوس۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں نمازوں کی پابندی کرے گا میرا وعدہ ہے جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. تو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرنے والا جنت الفردوس میں جائے گا. اب میں آپ کو وہ قرآن کا منظر بیان کرو, اللہ کے نبی کی روایت بیان کرو. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اعلان فرمائیں گے اس جزونی عبادے کمون میرے بندو آ جاؤ آج مجھے سجدہ کر لو. جو سجدہ کرے گا میرا وعدہ ہے تمہیں جنت میں پیش ہوگا. اعلان سنتے ہی اللہ کے بندے سوچیں گے ارے آج تو بہت ایزی ٹاسک ہے, جسٹ ون سجدہ اینڈ گو ٹو جنت. یہ تو بہت ایزی کام ہے. اللہ کے بندے آگے بڑھیں گے, دنیا میں نماز پڑھنے والے آگے بڑھیں گے, نمازیوں کی صف آگے لگ جائے گی. اللہ فرمائیں گے اسجدونی کمون سجدہ کرو. یہ سجدہ کریں گے, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں گے. اللہ فرمائیں گے ان پیشانیوں کو میں پہچانتا ہوں, جاؤ میرے بندو جاؤ, میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ نماز پڑھنے والے سجدے میں جھکنے والے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتے تھے, دنیا میں جو سجدے نہیں کرتے تھے, دنیا میں جو نمازوں کی سستی کرتے تھے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے, آپس میں کہیں گے جسٹ ون سجدہ گو ٹو جنت. چلو ہم بھی سجدہ کرتے. یہ سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے. قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ فرمائیں گے آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. اسجدوا یا عبادے. یہ سجدہ کرنے کے لیے ارادہ کریں گے, رکوع تک پہنچنے کی ٹرائی کریں گے. ابھی وہ جھکنا چاہیں گے, رکوع تک بینڈ ہوں گے, سجدہ کرنا چاہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے لوہے کے تختے, آئرن کے راڈز اور پلیٹس لائے جائیں گے جو ان کی قبر میں ڈال دیے جائیں گے. تو جھکنا چاہیں گے وہ جھک نہیں سکیں گے. قرآن کہتا ہے لا یستطیعون. بہت ٹرائی کریں گے کہ آج تو سجدے پر مغفرت ہونے والی ہے. قرآن کہتا ہے وہ آئرن کی پلیٹس ان کی کمر میں ڈال دی جائے گی جسے جہنم میں 3000 ایئرز تک گرم کیا گیا ہوگا. جھکنے کی کوشش کریں گے وہ جھک نہیں پائیں گے. لا یستطیعون ترہقہم ذلہ. ذلت کے مارے نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی. پھر کوشش کریں گے پھر نہیں جھک پائیں گے, پھر ٹرائی کریں گے پھر نہیں جھک پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اے میرے بندو دنیا میں تمہیں کہا تھا, اے میری بندیوں دنیا میں تمہیں کہا تھا سجدہ کر لو, تم نے اس وقت سجدہ نہیں کیا. جاؤ آج میں نے تمہیں سجدوں سے محروم کر دیا. اس وقت یہ روئے گا, بہت روئے گا, بہت روئے گا. ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا اتنا روئے گا آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے, خون نکلنے لگے گا. اللہ فرمائیں گے لا ابالی, تجھے دنیا میں میری پرواہ نہیں تھی, آج مجھے بھی تیری پرواہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی یہ نماز کا معاملہ ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ اپنے دربار میں اسی کو جھکاتا ہے, اسی کو سجدے کرواتا ہے, اسی کو نماز پڑھواتا ہے جس کے ایمان سے اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے ایمان سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اتنی غیور ذات ہے, وہ ہر ایک کو موقع نہیں دیتا. ہاں جس کے ایمان سے وہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے اپنی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے, کل فجر کی نماز میں آ گئے اور نماز پڑھ لی, سمجھ لینا اللہ نے تمہاری آج کی عشاء کی نماز کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ اتنا غیور ہے, اگر وہ آج نماز قبول نہ کرتا تو کل تجھے دوبارہ نہ بلاتا. لیکن وہ اللہ قدر کی توفیق دیتا ہے. یہ گارنٹیڈ ہے کہ اللہ نے تیری عشاء کی نماز کو قبول کر لیا ہے. اس سے میرے بھائیوں ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آدمی جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھتا ہے, اس کے بارے میں ڈر ہے یا کافر ہو کر مرے گا یا منافق ہو کر مرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت. اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹی سی زندگی لے کر آئے ہیں.
اتنا پیارا نبی ہمیں ملا، اتنی نعمتیں ہمیں ملی، اللہ نے سب کچھ ہمیں دے دیا، وہ ہمیں یہی تو کہتا ہے تو 5 وقت میری بارگاہ میں جھک جا، تو جھکے گا، اللہ گارنٹی دیتے ہیں، تو ادھر جھک جا، میرا وعدہ ہے تمام بے حیائی اور برائیوں سے میں تجھے روک دوں گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے کہ نماز میں نے یہ پاور رکھا ہے، تو نمازی تو بن جا، تو جھک تو جا، میرا وعدہ ہے سارے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، تو رمضان المبارک کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں اللہ ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ بالکل اخیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرشین لینگویج میں یہ شعر ہے، یاد داری کہ وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، این چنا جی کہ وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ۔ ٹرانسلیشن یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، ارے میرے بھائی یاد کر، یاد کر، یاد کر، جس دن تو پیدا ہوا تھا، جس دن تو پیدا ہوا تھا ساری دنیا ہنس رہی تھی، تو اکیلا ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے باپ خوش، ماں خوش، فیملی خوش، بیبی بوائے، بیبی گرل سب خوش ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، جلیبیاں بانٹی جا رہی ہے، اور روتا کون ہے؟ وہ بچہ۔ نہیں بھی روتا ہے تو نرس مار کر اڑاتی ہے کہ لو روئے گا تب پتا چلے گا زندہ ہے۔ تو امام غزالی نے فرمایا، یاد داری، یاد کر تو جس دن تو پیدا ہوا تھا ساری دنیا ہنس رہی تھی، تو اکیلا ہو رہا تھا، اب اللہ نے زندگی دی ہے، ایسی زندگی گزار، ایسی زندگی گزار، اس طرح دنیا میں رہ کہ جب تیری موت کا وقت آئے، جب تیری موت کا وقت آئے ساری دنیا رو رہی ہو اور تو ہنستے ہنستے پروردگار کے پاس چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت سب کو نصیب فرمائے، اللہ کا ڈر نصیب فرمائے، کبھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔